بہت سارے احباب مجھ سے پوچھتے رہتے، بہت سارے دوست ہم سے پوچھتے رہتے ہیں آپ حالات حاضرہ کے اوپر جو ہے آپ کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کچھ دن پہلے جو ہے وقف بل کا مسئلہ تھا، ایسا نہیں ہے، اس پر بھی میں نے کئی ساری ویڈیو ڈالی تھی میں نے۔ اسی طریقے سے ابھی چند دن پہلے جو ہے سنبھل کی مسجد کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طریقے سے ابھی اجمیر شریف کا جو معاملہ چل رہا ہے، ہر کوئی جو ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ بول رہے ہیں، ہر کوئی اس کے اوپر ویڈیو ڈالا، ہر کوئی اس پر تبصرہ کر رہا ہے، اور آپ اس طرح کی کوئی ویڈیو وغیرہ ڈالتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، لہذا اس سلسلے میں ہم دوسرے کی شکایت کے بجائے جو ہے ہم اپنوں ہی کی شکایت کرتے، اپنی ہی شکایت کرتے ہیں اور اپنے ہی گلہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ اگر دیکھا جائے تو وہ صرف ہم ہیں اور آپ ہیں۔ اس کی وجہ اگر ہے تو صرف ہم ہیں اور آپ ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ فرمایا، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، یعنی جیسے تمہارے کام ہوں گے، جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے، ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کریں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے حاکم بھی اچھے ہوں گے، ہمارا لیڈر بھی اچھا ہوگا، ہمارا نیتا بھی صحیح ہوگا۔ ورنہ جیسے جیسے ہمارا اعمال بگڑے گا، جس طریقے سے اعمال کے اندر گڑبڑی پیدا ہوں گی، آپ یہ سمجھ لیجئے، ہم سمجھ لیجئے، اس سے بھی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا اگر آج بھی مسلمان، بے نمازی مسلمان اپنے آپ کو سمجھے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، یعنی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ خود اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، وہ خود نہ سمجھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ تو لہذا ہم خود اپنے برادری کے اندر جو ہے، یعنی ہم مسلمان خود اس بات کا جائزہ لیں کتنے پرسنٹ نمازی ہے۔ جی ایک بڑے عالم تو بتا رہے تھے صرف 2% جو ہے، یعنی 100 میں صرف 2 نمازی ہے، یعنی 100 مسلمان جہاں پر ہے تو 2% ہی صرف مسلمان نمازی ہے، 98-95% بے نمازی ہے۔ تو لہذا مسجد تو بنائی جاتی ہے نماز کے لیے، مسجد بنائی جاتی ہے نماز کے لیے، تعلیم کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور صرف مسجد صرف بنا کر کے صرف اذان ہو، یا بعض ایسی بھی کئی مسجد ہے 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے، ہر وقت پابندی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے، اس مسجد میں نہ کوئی مؤذن ہے نہ اس مسجد میں کوئی امام ہے۔ آپ کہیے گا کہ سنبھل کی مسجد میں تو امام بھی ہے، مؤذن میں، پھر اس طرح کا معاملہ کیوں پر؟ دیکھیے یہ ہماری عبرت نصیحت کے لیے، کسی بھی مسجد میں اور کہیں پر بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ تو لہذا مسلمان سب سے پہلے اس بات سے توبہ کرے، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اے اللہ جب سے میرے اوپر نماز فرض ہوا ہے اس وقت سے کہ آج تک میں بے نمازی رہا، اللہ یہ کہ کبھی کبھی ہم نے نماز ادا کی، جیسے جمعہ وغیرہ یا کبھی رمضان شریف وغیرہ۔ اگر ابھی سے ہم اس بات کا اللہ سے وعدہ کر لے اور توبہ کر لے، پچھلی جو ہماری نماز چھوٹ چکی ہے اس پر توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے اور قضا کی نیت سے اس کو بھی پڑھنا شروع، صرف توبہ کرنے سے وہ ہماری نماز پوری نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس نماز کا طریقہ بھی معلوم کر کے اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیں، ساری مسجدیں ہماری آباد ہوں گی۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لے، ہم لوگ سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے ہی ہماری مسجد ہے، نہیں، 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی ہماری مسجد عبادت کی جگہ ہے، جس کو جتنا وقت ملے ہماری مسجد 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے، 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے۔ آج بھی مسجد نبی مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، آج بھی وہ مسجد جو ہے وہ 24 گھنٹے وہ مسجد آباد رہتی ہے۔ تو ساری مسجدوں کو اگر یہی حال ہو جائے کہ 24 گھنٹے نماز کے علاوہ بھی ہماری مسجدیں آباد ہوں، قرآن پاک کی تلاوت سے، ذکر سے، اور اسی طریقے سے اور بھی تعلیم سے، قرآن سیکھنے سے، سکھلانے سے ہماری مسجدیں انشاءاللہ آباد ہوں گی، تو انشاءاللہ ہماری مسجد کی حفاظت خود بخود ہوتی رہیں گی۔ گویا کہ ہماری مسجد میں جو لوگ ہوں گے یقیناً وہی لوگ جو ہے محافظ بن کر کے ہر وقت مسجد کے اندر موجود ہوں گے، انشاءاللہ پھر دشمنان اسلام کی ہماری مسجد کی طرف کسی کی نظر بھی نہیں اٹھے گی۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کی یا مدرسوں کی حفاظت ہو تو مدرسوں کو بھی آباد رکھا جائے اور اسی طریقے سے مسجد کو بھی آباد رکھا جائے، اور ہم اپنے گناہوں سے، صرف نماز ہی چھوڑنا مسلمان کام نہیں کرتا ہے، صرف نماز چھوڑنا ہی مسلمانوں کے اندر یہ عیب اور یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار گناہ ہے۔ کون ایسا گناہ ہے جو مسلمان نہیں کرتا ہے؟ زنا مسلمان نہیں کرتا ہے کیا؟ شراب مسلمان پیتا نہیں ہے کیا؟ اسی طریقے سے سود بیاج پر پیسہ لیتا دیتا مسلمان ہے کہ نہیں؟ اس طرح جو ہے ایک نہیں، جوا میں، شراب میں، سٹا میں اور زنا میں، بدکاری میں اور رشوت خوری میں، ایک ایک گناہ کے اندر جو ہے مسلمان مبتلا ہے۔ تو بہرحال خود ہمارے اندر جو ہے اتنی کمی ہے، اتنی کوتاہیاں ہیں، اتنے ہم گناہوں کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں کہ واقعتاً کہیں کوئی معاملہ پیش آتا ہے، چند دن اس کا چرچا کے علاوہ، چند دن اس کا چرچا کرتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں یا کچھ جو ہے کچھ تبصرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، پھر کبھی خیال بھی نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کبھی اس مسجد کا معاملہ ہے، کبھی اس مسجد کا معاملہ ہے، کبھی اس مدرسے کا معاملہ ہے، کبھی اس مدرسے کا معاملہ ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آتا ہی رہتا ہے۔ ہم لوگ صرف تذکرہ کے علاوہ جو ہے اور اس پر جو ہے تبصرہ کے علاوہ جو ہم کچھ کرتے اٹھتے ہیں نہیں، اور ہم لوگوں سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال سب سے کمی کوتاہی تو ہمارے خود اندر ہے، ہم اپنی کمی کوتاہی کو دور کریں، انشاءاللہ ہم اچھے ہوں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہمارے اخلاق درست ہوں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گے، تو انشاءاللہ ہماری ساری مسجدیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم ہی سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دشمنان اسلام کی کسی کی نظر اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی، کسی دشمنان اسلام کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے مدرسوں کی طرف وہ نظر اٹھا کر کے دیکھے، ہمارے مدرسوں کی طرف وہ نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ انشاءاللہ مسلمان خود ہی محافظ ہوں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ بعض مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں ہمارے مسجدوں کو یا مدرسوں کو جو ہے منہدم کرنے کے لیے اور مسجد اور مدرسوں کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے غیبی طور پر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو لہذا ہم انشاءاللہ اچھے ہوں گے تو ہماری مسجدوں کی بھی حفاظت ہوگی، ہماری مدرسوں کی بھی حفاظت ہوگی، ہماری درگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، ہماری خانقاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، تمام مشاعر اسلام کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ تم ہی سربلند ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن واقعتاً ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان جو ہے خود اس بات کو سوچے واقعتاً ہم پکے مسلمان ہے کہ نہیں، پکے ایمان والے ہے کہ نہیں۔ ایمانیات میں سے کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں، ہمارے عقائد درست ہیں کہ نہیں، ہمارے اعمال درست ہیں کہ نہیں، ہمارے معاملات درست ہیں کہ نہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اخلاق درست ہے کہ نہیں، ہمارے معاشرت درست ہے کہ نہیں، ساری چیزوں پر ہماری نظر ہوگی، دیکھیں گے تو انشاءاللہ خود جو ہے اپنے اندر جو ہے بہت ساری کمیاں نظر آئیں گی، خود اپنے اندر جو ہے بہت ساری کمیاں نظر آئیں گی۔ پہلے ہم اپنی کمی کوتاہی کو دور کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں، پھر انشاءاللہ پھر کیسی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام مسجدوں کے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے تمام مدرسوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، تمام خانقاہوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، تمام مشاعر اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے دین کی، مال کی، جان کی، ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بالخصوص آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور مدد فرمائے، جن کی شہادتیں ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حرمین شریفین کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور دنیا بھر میں جتنی چھوٹی بڑی مسجدیں ہیں، جتنے چھوٹے بڑے مدرسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔